بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا عالم اسلام اور خصوصاً مسلمانوں کے نوجوانوں کی اکثریت جو پڑھنے لکھے والے لوگ ہیں ایک فکری اور علمی انتشار کے شکار ہیں۔ جتنے لوگ اتنی بولیاں اور اتنی سوچیں اتنی فکریں، کوئی دو آدمی بھی ایک خیال پر، ایک نظریے پر، ایک سوچ پر متفق دکھائی نہیں دیتے۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے وہ آ کر کے اپنی رائے کو سب سے اچھا سمجھتا ہے اور اس کو عوام میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی وہ زمانہ آ چکا ہے جس کا حدیث مبارک میں اشارہ دیا گیا کہ اعجاب کل ذی رائن بھی برائے، کہ ہر آدمی اپنی رائے کو، اپنی بات پر اتنا اترائے گا، عجب پیدا کرے گا کہ بس میں صحیح سوچتا ہوں، میں نے صحیح جان لیا ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت دنیا میں۔ یہ انتشار سب سے زیادہ اسلام کی تاریخ کو لے کر کے ہے، تاریخی واقعات اور پھر ان کے تجزیات کو لے کر کے ہر آدمی سامنے آتا ہے، اپنی بات بولتا ہے، اور جو جس طرح کی نئی بات بولتا ہے اسی طرح کا دھماکہ کرتا ہے اور اس کو شہرت مل جاتی ہے۔ چونکہ دیکھیے، اگر آپ ایک مین سٹریم میں چلیں گے اور ایک ایسے اس خیال کو لے کر کے چلیں گے جس کو لوگوں نے پرکھا ہے، مجرب ہے اور علم و تحقیق کی کسوٹی پہ اتر چکا ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو جب آپ اس تالاب میں کوئی پتھر پھینکتے ہیں اور پھر وہ ریپلز پیدا کرتے ہیں، اس میں انتشار پیدا کرتے ہیں، تبھی تو آپ کا نام سامنے آتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے آپ سامنے آ جاتے ہیں اور وہی آپ کو چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ لوگ نئی نئی باتیں بناتے ہیں، نئے نئے تجزیے پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ بالکل پریشان ہو گئے ہیں، سارے کے سارے لوگ۔ میں ایک طالب علم ہوں اسلامی تاریخ کا، اسلامی سائنسز کا، اور دوسرے جو دنیا کے اندر مذاہب ہیں ان کی تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ تقریباً 30 سال سے میں اس طرح کی کتابوں کا، خصوصاً تاریخ اسلام کا اور مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتا آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میرا یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میری ایک منفرد سوچ ہے، میرا ایک نظریہ ڈیولپ ہوا ہے جس میں لوگوں کے سامنے ڈال کر کے ایک نئی دنیا تعمیر کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے دلوں میں یا دماغوں میں۔ ایسا تو ہے نہیں، لیکن یہ بات ہے کہ جو کچھ بھی سنتے ہیں آس پاس کے ماحول میں اس پر غور کرتے ہیں، اور ایک طرح کا ایسا افسوس پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے کیا ہیں اور لوگ سنتے کیا ہیں۔ اس میں بھی سب سے بڑی جو پریشانی کی بات یہ ہے کہ جاننے والے دو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں اور جج نہ جاننے والے عوام کو بناتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے دو ڈاکٹرز کسی پیشنٹ کی بیماری اور اس کی دوائی کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوں اور فیصلہ اس اٹینڈنٹ پر چھوڑ دیں جو خود کچھ نہیں جانتا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہی دو ڈاکٹر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بیمار کو یہ دوائی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اور فیصلہ وہ پیشنٹ پر ہی ڈالتے ہیں کہ آپ ہی بتاؤ دو میں سے کون سا ڈاکٹر صحیح بولتا ہے؟ لیکن تاریخ کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اور اس جیسے نازک جو بھی مسائل ہوں انسانوں کی سوچ و فکر کے معاملے میں، اور وہ چیزیں جو انسان کی سوچ فکر کو زیادہ مہمیز دیتی ہیں اور ان کے بیہیورل ایٹیٹیوڈ کو زیادہ وہ گورن کرتی ہیں، اس میں سب سے زیادہ پاورفل فیکٹر مذہب کا ہی ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں دو لوگ آپس میں بحث کرتے ہیں اور جج عوام کو بناتے ہیں۔ پھر عوام کے اندر کس طرح کا انتشار پیدا ہوگا اور وہ اس کو کس سطح پر حل کریں گے؟ آپ جانتے ہیں، دو اہل علم گفتگو سے حل کریں گے اور دو نہ جاننے والے لوگ مسل پاور سے اس کو حل کرنے بیٹھیں گے۔ یہ مسائل ہیں۔ اس لیے پہلی بات میں چند پوائنٹس اس میں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے، جو تاریخ ہے، ہماری تاریخی واقعات کو نقل کرنے میں جو التزام جن اصولوں کا کیا گیا ہے، ایک بات تو طے ہے کہ جتنا التزام اور جتنا اہتمام حدیث مبارک کو نقل کرنے میں اور حدیث کی چھان پھٹک میں جتنا اہتمام مسلمانوں نے کیا ہے، دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں، نہ گزری ہے، نہ اس وقت موجود ہے، اور نہ ہو سکتی ہے جو اتنا اہتمام کر سکتی ہے اپنی تاریخ کے ساتھ۔
जितना मुसलमानों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को मुदवन करने में, कंपाइल करने में, आगे बढ़ाने में और उनकी ऑथेंटिसिटी को नज़र में रखने में इतना इल्ज़ाम किसी ने नहीं किया है। लेकिन तारीख़ में ऐसा नहीं हो सका। तारीख़ी वाक़या आया, तारीख़ का वाक़ा है, जब तक न वो किसी मुसल्लमा उसूल और हकीकत और कुरान और सुन्नत के किसी मुसल्लमा नज़रिए के साथ टकराए, उस वाक़े को बयान करने में कोई कबाहत महसूस नहीं की गई। लेकिन जब वो टकराता है तो सही सूरत हाल ये है कि वो सामने आगे नहीं बढ़ता है, उसको कबूल नहीं किया जाता है। यहाँ तक तो उसूल यही है। लेकिन हम देखते हैं कि जो किताबें तारीख़ में लिखी गई हैं, इस तालिब इल्म का अपना ज़ाती तजुर्बा है। आज तक जितने भी तलबा ने, स्टूडेंट्स ने हमको बताया कि ये बताइए हम तारीख़ में कौन सी किताब पढ़ें, खुसूसन मुसलमानों की तारीख़ में या इस्लाम की तारीख़ में हम किस किताब का मुताला करें। मुझे ज़ाती तौर पर आज तक बहुत अड़चन पैदा हुई है, बहुत परेशानी हुई है कि मैं उनको किस किताब का नाम लूँ, कौन सी किताब इनको बता दूँ कि वो पढ़ लें। अंग्रेज़ी में तो कुछ नज़र ही नहीं आता है। ले दे के जो किताबें गैरों ने लिखी हैं इस्लाम की शबी को मसक करने में और मुसलमानों की ऐसी तारीख़ को सामने उसकी शक्ल दिखाने में जो असल में हकीकत है नहीं, वो किताबें मौजूद हैं और लोग मजबूरन उन्हीं पर हाथ अपना रख करके उन्हीं का मुताला करते हैं। कोई फाजिल हो, पढ़ा लिखा हो, दीनी तारीख़ का संजीदा तालिब इल्म हो, उसे कह सकते हैं भाई इब्न कसीर की अलबिदाया व निहाया है, तारीख़ तबरी है, कम से कम इन जैसी किताबों से तुम अपना काम चलाओ। लेकिन इस वक्त जदीद जो तबका कुछ पढ़ना चाहता है, मुताला करना चाहता है, तहकीक करना चाहता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं बहुत नीचे आकर के आपको बता दूंगा, तारीख़ में आप 2-3 किताबों का मुताला करते हैं जिसका हम नाम बता सकते हैं, किसी हद तक आप उनसे काम ले सकते हैं। हम आपको बताएंगे शाह मोइनुद्दीन नदवी साहब की एक किताब है तारीख़ पर, पढ़िए, मुख्तसर है। डॉक्टर सरवत सौलत की है मिल्लत इस्लामिया की मुख्तसर तारीख़, पढ़िए, मुख्तसर है, 2 वॉल्यूम्स में है। अकबर शाह नजीब आबादी की तारीख़ इस्लाम है, वो भी 3 वॉल्यूम्स है, पढ़िए। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं ध्यानदारी के साथ, तहकीक का जो मेयार और स्टैंडर्ड होना चाहिए वो इन तीनों किताबों में भी नहीं है। किसी हद तक ये ज़रूरत पूरी करती हैं, लेकिन बहुत छान फटक के साथ इनमें वाक़यात को नहीं लिया गया है। और एक बात और बता दूं, मसलन अगर आप अकबर शाह नजीब आबादी साहब की तारीख़ इस्लाम हाथ में उठाएंगे, हवाला आपको किसी भी पेज में नहीं होगा, किसी भी जगह पर हवाला नहीं है। नतीजे के तौर पर उस किताब का मेयार नीचे उतर जाता है। इसलिए तारीख़ इस्लाम के मामले में हम बहुत परेशानियों के शिकार हैं। और जिन लोगों ने तजज़ियात किए हैं वाक़यात के, सीरत मुबारक तक तो बहुत सारे लोगों ने तहकीकी काम किया है, लेकिन नीचे फिर जो तारीख़ बनती है बनो उमैया की, बनो अब्बास की, खिलाफत उस्मानिया की, मुगलिया सल्तनत की, इस तरह से दूसरे ख़ानदानों की, उसमें इतनी परेशानी का आदमी शिकार हो जाता है, मुश्किल से वो किसी वाक़े की तह तक पहुँच पाता है। मैं भी मुताला कर रहा था, मेरे हाथ में एक किताब है, ये भी कई वॉल्यूम्स में है। ये पहला वॉल्यूम है इस किताब का, तकरीबन 1700 पेज से ज़्यादा ये इसका पहली जिल्द है। और इसमें एक खूबसूरती ये है कि इसे तारीख़ इस्लाम के नाम से नहीं लिखा गया है, तारीख़ उम्मत मुस्लिमा, और जिससे ये पता चलता है कि बहुत सारी वाक़यात जो मुसलमानों की ज़िंदगी के हैं, तारीख़ के हैं, उनका इस्लाम से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। ये किताब है, इसका फॉरवर्ड मुफ्ती तकी उस्मानी ने लिखा है। बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ना चाहेंगे तो इस किताब को खरीद लीजिए। यहाँ नहीं छिपी है, हमारे मुल्क से बाहर छिपी है, ये पाकिस्तान में छिपी है ये किताब। तो ये पहला वॉल्यूम मेरे हाथ में ये इसका है। मैं इसका अभी मुताला कर रहा था तो ये चंद बातें जहन में आई। तो एक नुक्ता तो ये है कि भाई ये किताब तो बहरहाल है, किसी मेयार की किताब है, पढ़ सकता है आदमी। इसमें हवाले बाज़ाबिता हैं, यानी जदीद तहकीक का जो उसलूब है उसके मुताबिक ये किताब लिखी गई है और वाक़यात को नकल करने में बहुत ही एहतियात और छान फटक के साथ काम लिया गया है। ये बड़ी अच्छी किताब है। अब हम तालिब इल्म को ये बता सकते हैं कि इस किताब का मुताला कीजिए। दूसरी बात यह है कि देखिए हमारी तारीख़ में ऐसे नाजुक मोड़ कभी कभी आते हैं और ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जिनके बारे में जब हम गुफ्तगू करने बैठते हैं तो हम मुसलमानों की बहुत ही अजीम शख्सियात को भी तारीख़ के कटोरे में खड़ा करते हैं और फिर खुद उनका मुहाकिमा करते हैं और फिर खुद जज बन जाते हैं। इसमें हम बहुत सारी बुनियादी बातों को भूल जाते हैं।
اسی لیے پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ 1000-1500 سال کے بعد رونما ہوئے کسی واقعے کو لے کر کے اس کے سامنے جج بن کر اس کا تجزیہ کرتے ہیں، محاکمہ کرتے ہیں، فیصلہ سناتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کسی ایسے نتیجے پر پہنچنا کہ آپ صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ آپ کو رائے دینے کا حق ہے، پڑھ کر کسی نتیجے پر پہنچ کر اس نتیجے کو بیان کرنے کا حق ہے، لیکن اسلامی تاریخ کا معاملہ بہت نازک ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کہیں کوئی جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ کھلی ایسی دنیا نہیں ہے کہ آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ اپنے کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ایک خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ تاریخ جو نظریات پیدا کرتی ہے ان کو جس کسوٹی پہ پرکھنا چاہیے وہ کسوٹی موجود ہے، انٹیکٹ ہے، وہ ہے قرآن و سنت۔ قرآن و سنت نے جو نظریہ مسلمانوں کا پیدا کیا، اگر آپ کا تاریخ کا تجزیہ اس نظریے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے تو اسے قبول کر لیا جائے گا۔ اگر آپ کا تجزیہ اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، آپ کو تو کہنے کا حق ہے لیکن اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اسے رد کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو مثال دوں گا۔ دیکھیں، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید نے ایک مسلمانوں کا ایک شاکلہ پیدا کیا ہے، ایک نظر اور ایک نظریہ دے دیا ہے۔ ٹھیک، اب آپ تاریخ کے اندر واقعات کو پڑھتے ہیں اور پھر ان کا تجزیہ شروع کر دیتے ہیں اور محاکمہ کرتے ہیں اور صحابہ کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کا وہ سارا نظریہ ٹکراتا ہے خود قرآن کے بنائے ہوئے نظریے کے ساتھ تو ہم ایک دم اس کو رد کریں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے رد کرنے کا جو مومنین کا طریقہ ہے۔ ہاں، اگر ایک آدمی یہ کہے گا کہ نہیں اب میں قرآن کو بھی کٹہرے میں کھڑا کروں گا، اس کا معاملہ دوسرا ہے، ہم اس کے ساتھ دوسرے انداز سے بات کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ قرآن مجید میں یہ اصولی طور پر بات بتائی گئی ہے کہ صحابہ کرام رحماء بینہم تھے، سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رفیق و شفیق و محبت کرنے والے ہوتے تھے۔ اب آپ ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے تاریخ میں جسے آپ یہ ثابت کریں گے کہ صحابہ کو آپس میں بنتی نہیں تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کریم و رفیق و شریف نہیں ہوتے تھے، ہماری طرح ان کے دل آپس میں نعوذ باللہ جلے ہوتے تھے، ہماری طرح ان کے آپس میں بغض ہوتا تھا، ہماری طرح وہ پیچھے ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے تھے اور ہماری طرح وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے۔ جب آپ اس چیز کو کسی واقعے کو لے کر کے ثابت کرنا چاہیں گے تو دو چیزیں پیدا ہوں گی، وہ یہ تو آپ غلط ہیں اور جو قرآن نے ہم کو بتایا وہ صحیح ہے، یا تو اگر آپ بزور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں پھر نعوذ باللہ جو اسلام جس کو ہم مانتے ہیں وہی غلط ہے۔ اس وقت آدمی کیا کرے گا؟ آپ کو ٹھکرائے گا اور دین کو قبول کر لے گا، اسلام کو قبول کر لے گا، اور ایک ہوگا آدمی جب زیادہ لبرل ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ بھئی قرآن کے نظریات میں بھی ہم تحقیق کریں گے۔ یہ بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے آپ یہ بتائیں۔ میں ایک اور مثال دوں گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کچھ واقعات کو لے کر کے یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق فار انسٹنس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیانت سے کام نہیں لیا، ظلم سے کام لیا، ٹھیک، آپ نے ان کی دیانت پر شک کیا، یہاں تک کہ کچھ لوگ ہیں ابھی بھی دنیا میں موجود جو ان کے ایمان پر بھی شک کرتے ہیں۔ چلیے آپ نے یہ بتا دیا اور بزور آپ اپنے واقعات کو لا کر کے ثابت کرنے کی کوشش کر لیجئے، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اس اللہ نے قرآن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر کے ان کی تعریف کیوں کی؟ اب ہم حدیثیں بتائیں گے آپ کو، ہو سکتا ہے حدیث میں آپ کو اختلاف ہو، حدیث کا معاملہ ابھی یہاں رکھیے، خود قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یہ کوئی میں دلالت النص یا اشارت النص سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں عبارت النص سے بات کر رہا ہوں، جو سامنے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں تو صاف ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب ان کا تذکرہ کس انداز سے آیا ہوا ہے؟ اب اگر آپ نے ان کو دیانت والا نہیں بتایا تو دو چیزیں پیدا ہوگی، ایک خود قرآن پر انگلی اٹھتی ہے، اللہ کے علم ازلی پر انگلی اٹھتی ہے، نمبر دو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تربیت میں صحابہ کو تیار کرنے میں
اور پھر اپنی موجودگی میں حضرت ابو بکر کو امام بنانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام الیاذ باللہ الیاذ باللہ ثابت صحیح نہیں ہوئی ہے بعد میں، تو یہ بات کہاں پہنچ گئی؟ مجھے اس چیز کو لے کر کے کسی خاص چیز کو موضوع نہیں بنانا ہے، مجھے بتانا یہ ہے ایک پرنسپل۔ اب پتہ چلا ہمارا تجزیہ صحیح نہیں تھا، ہمارا تجزیہ صحیح نہیں تھا اس لیے کہ ہمارے تجزیے کے سامنے جو ٹچ سٹون ہے، جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے، جو فریم ورک بنا ہوا ہے، وہ ہے قرآن و سنت۔ جب قرآن و سنت کی کسوٹی پر ہم کسی واقعے کو پیش کرتے ہیں، وہاں پر ہمارا تجزیہ اگر اترتا ہے تو یہ تجزیہ ایکسیپٹیبل ہے، اور اگر نہیں پھر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو پریشانی یہ ہے کہ کچھ لوگ آ کر کے سوشل میڈیا پہ آ کر تقریریں کرتے ہیں، اپنے تجزیات پیش کرتے ہیں، اپنے فیصلے سناتے ہیں، اور عوام جج بنتی ہے۔ نہ عوام کو قرآن و سنت پتہ، نہ مسلمہ نظریات پتہ، نہ ضابطے پتہ، نہ حقیقی طور پر یہ پتہ کہ تاریخ کو تحقیق کی کسوٹی پر لا کر کے کون سا تاریخی واقعہ صحیح ہے، کون سا صحیح نہیں ہے۔ تو وجہ یہ ہے انتشار کی، اصل میں پریشانی یہ ہے اصل میں انتشار کی۔ ہم جب کسی بات میں گفتگو کرنا چاہیں گے، کسی آدمی کو سامنے رکھ کر کے کہیں گے کہ ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے، ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے، تو ہمیں تو مختلف القابات سے نوازا جائے گا، مختلف الزامات ہمیں دیے جائیں گے۔ لیکن جب میں نے ایک اصول بتایا، آپ کو ضابطہ بتایا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے آپ بہت ساری علمی اور ذہنی اور فکری پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے یہ باتیں جس درد کے ساتھ اور محبت کے ساتھ عرض کی گئی ہیں، ان کو اسی تناظر میں سمجھا جائے گا اور لیا جائے گا، اور ان کو بھی کسی خانے میں ڈال کر کے ان سے منفی معنی نہ لیے جائیں۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ جو بات دل کے صحیح نیت سے نکلتی ہے اس کا اثر بھی صحیح ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم، صحیح روشنی دکھائے اور اس پر عمل کرنے کی بلا کسی تعصب اور تہذب کے توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔